محترم سامعین گرامی، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اللہ کے ذات عالی نے ہمیں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی یہ مبارک ساعتیں ہمیں عطا فرمائی۔ محترم عزیزان، آپ حضرات کے سامنے جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ آپ علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کے اوپر اللہ رب العزت نے دلیل کے طور پر یہ آیت نازل فرمائی کہ محمد کسی کے باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ رسالت اور نبوت یعنی پیغمبروں کا آنا اور نبیوں کا آنا، فرمایا کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جس کے اندر حضور علیہ السلام نے صاف طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی دوسرا نہیں آئے گا۔ اور قرآنی آیات تقریباً 100 آیات مبارکہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر، آپ کی نبوت کے اختتام ہونے پر آیات نازل فرمائی ہیں، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 200 سے زائد احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے، جس کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنے آخری نبی ہونے کو بتلایا ہے، اور آپ کے بعد جو جھوٹے مدعیان نبوت ہیں ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عن قریب ایسے 30 دجال اور کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں۔ فرمایا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ ان میں سے 3 ایسے تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دور اور صحابہ کرام کے دور کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا۔ سب سے پہلے جو بدبخت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ مسلمہ کذاب تھا، جس نے خود حضور علیہ السلام کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر چل کر خود آیا، حضور کے پاس آیا، آپ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ اگر مجھے اپنے ساتھ نبوت میں شریک کر دیں۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی، فرمایا کہ تو بات کرتا ہے نبوت کی، میرے ہاتھ میں یہ جو چھڑی ہے میں تجھے اس میں بھی شریک نہ کروں، اور چاہے تو نبوت کی بات کرے۔ اسی طریقے سے 2 اس نے قاصد بھیجے، اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ان قاصدوں نے کہا کہ ہمارا جو یمن ہے وہاں ایک نبی کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ جا کر ایک شخص جو کہ محمد اس کا نام ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس سے یہ کہہ دیں کہ آپ یہ ایک کام میں سے 2 کام ہیں، ان میں سے ایک کام ضرور کر لیں، ان میں میرے ساتھ آپ معاہدہ کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ شہری نبی بن جائیں، دیہاتی نبی میں بنتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے جانے کے بعد نبی بنا دیں، کہ آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کر لیں کہ ایک میرے ساتھ معاہدہ لکھ دیں کہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد میں نبی بن جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے قاصدوں سے کہا کہ وہ مسلمہ کذاب، وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، میں اسے نبوت میں داخل ہونا نہیں دینا چاہتا۔ ہاں، آپ کا بھی جو یہ انجام ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کے دعویٰ کرنے والے پر نبوت کو ماننے والا، اس کو نبی ماننے والا، اس پر ایمان رکھنے والا ہو۔ فرمایا کہ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کے سلطن سے جدا کر دیا جائے۔ لیکن یہ بین الاقوامی یہ ایک فیصلہ ہوا ہے، ایک قانون پاس ہوا ہے کہ جو رسول
جو قاصد آتا ہے اس کو گویا کہ قتل نہیں کیا جاتا۔ اگر بین الاقوامی یہ معاہدہ اور قانون نہ ہوتا، آج میں تمہیں چوک میں سزا دیتا اور تمہیں قتل کر دیا جاتا، تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جاتا۔ صرف اس وجہ سے کہ تم قاصد بن کر آئے ہو، تمہیں میں اس وجہ سے معاف کر رہا ہوں۔ اور پھر یہی قاصد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب یہ عبداللہ بن رواحہ کے دور آیا اور اس دور کے اندر یہ دوبارہ جب آیا تو عبداللہ بن مسعود نے ان کو چوک کے اندر سولی پر چڑھایا اور لوگوں کو بیان کیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو قاصد بن کر آیا تھا اور مسلمہ کذاب پر یہ ایمان رکھتا ہے، اب بھی اس کا یہی ایمان ہے، لہٰذا معلوم ہونا چاہیے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے حضور علیہ السلام کے بعد یا اس پر ایمان رکھے جو نبوت کا دعویٰ کرے، تو دونوں کی سزا فرمایا کہ یہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کا دنیا پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ گویا کہ صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ دوسرا شخص اسود عنسی ہے، جس نے حضور علیہ السلام کے دور کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور پھر اس کا سر تن سے جدا کیا، وہ تھے فیروز دہلوی۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بشارت کا اعلان کیا کہ یہ کامیاب ہو گئے، جنت کما دی انہوں نے اس جھوٹے مدعی نبوت کو اس دنیا سے انہوں نے فرمایا کہ اس فتنہ کو ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اور بھی عن قریب آتے جائیں گے، قیامت تک یہ 30 مدعیان نبوت ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ فرمایا سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے۔ انہی میں سے جھوٹوں میں سے، ان کذابوں میں سے ایک جھوٹا اور کذاب غلام احمد قادیانی بھی ہے، جو کچھ عرصہ پہلے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کے دعویٰ کرنے کے بعد علماء کرام نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا اور یہ فتویٰ جاری کیا کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے اور اس کی پوری جماعت دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے اس فیصلے کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ ہمارے پاکستان کا آئین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو بھی شامل ہونے کا شرف حاصل کیا کہ یہ قانون شامل ہو گیا کہ غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کے اسلام کے اندر کوئی گویا کہ دخل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ قانون شامل ہونا چاہیے اور ان کو آزادانہ طور پر نہ تو ان کے اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور نہ اس طرح دعوت دے سکتے ہیں۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک خبر شائع ہو رہی ہے اور یہ فیصلہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک چیف جسٹس جو ہے اس نے اپنے اتنے بڑے عہدے کو سنبھالتے ہوئے بھی اس نے ایک ناجائز فتویٰ اور قانون کا جو پاکستان کا جو آئین کا جو قانون ہے اس کو بھی اس نے توڑا ہے اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا کہ اس نے اپنی ایک دشمنی کا اور ایک ان کے مخالفین کے صفوں میں کھڑے ہونے کا اس نے یہ دعویٰ کیا اور اس نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ آزادانہ طور پر یہ اپنی دین کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اپنی مذہب کی اشاعت بھی کر سکتے ہیں، ان کو ایک کھلی آزادی دے دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی شرمناک گویا کہ ہمارے لیے ایک معاملہ ہے اور بہت ہی بڑا غلط فیصلہ انہوں نے دیا ہے۔ ہم یہ متفقہ طور پر پوری امت مسلمہ یہ اپیل ان سے کریں گے کہ آپ اپنے فیصلے کو واپس لیں اور آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے جس پر خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا انجام یہ ہے کہ سلطنت سے جدا کر دیا جائے۔ اور آج مسلمانوں کے ایک ملک کے اندر اور پھر چیف جسٹس ہونے کی حیثیت سے کہ جس کا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ آرڈر کرے تو وزیر اعظم کو بھی قید کر سکتا ہے، وہ بڑے سے بڑے گوڑے کے وزارتوں کو بھی گرا سکتا ہے، اتنا بڑا عہدہ اس کے پاس ہے اور اس عہدے کی گویا کہ اس نے توہین کی ہے۔ اگر عدالت کی توہین ہو جائے تو ہم سے یہ عدلیہ والے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے جو ہے فی الفور سزا دی جائے، انہوں نے عدالت کی توہین کی ہے اور جس قانون پر یہ عدالت بنی ہے اس قانون کے اوپر گویا کہ توہین کرنے والے کو اتنی بڑی کھلی آزادی دی جا رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی شرمساری ہے
اور کتنے بڑے شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ آج ہم ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے ہم سب خاموش ہیں اور آزادانہ طور پر ان کو گویا کہ ایک فیصلہ سنا دیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار سارے کے سارے یہ کذاب اور دجال ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے یہ خارج ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو حضور علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ نبی ماننا نہیں ہے، آخری نبی ماننا یہ گویا کہ ایمان ہونے کے کامل دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ پھر اس کے اندر ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ایک اشکال ذہن کے اندر پیدا ہوگا کہ دنیا کے اندر تو کافر بہت سارے ہیں، لیکن یہ واحد مرزائی کافر ایسے ہیں کہ ان کے خلاف ایک تحریک چلی ہے۔ اور وہ تحریک کیوں چلی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے؟ میں مثال آپ کو دے کر سمجھاؤں گا کہ ایک شخص ہے، وہ شراب بیچتا ہے اور شراب کو شراب کہہ کر بیچتا ہے۔ دوسرا ہے، وہ شراب بیچتا ہے لیکن لیبل اوپر لگاتا ہے کہ یہ زمزم ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے، وہ خنزیر کا گوشت، کتے کا گوشت، گدھے کا گوشت بیچتا ہے اور اس کو یہی نام دے کر بیچتا ہے۔ دوسرا شخص ہے، وہ یہی چیز بیچتا ہے لیکن لیبل کیا لگاتا ہے؟ یہ دمبے کا گوشت ہے، یہ بکرے کا گوشت ہے۔ اب لیبل اس نے چینج کر دیا ہے اس وجہ سے کہ لوگوں کو دھوکہ دے اور فریب کرے۔ اب گویا کہ ان دونوں کا جرم تو ہے، لیکن دونوں میں سے ایک مجرم بڑا ثابت ہو گیا جس نے گویا کہ اپنے جرم کو چھپا کر اور لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر اس نے یہ کہا کہ یہ دمبے کا اور بکرے کا گوشت ہے، تو اس کی سزا زیادہ ہوگی، اس لیے کہ وہ مجرم بڑا ہے، اس نے اپنے جرم کو چھپا کر گویا کہ اس طریقے سے وہ اس کو پھیلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کافر تو بہت سارے ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، دوسری بھی ادیان باطلہ والے بھی ہیں، لیکن وہ اپنی دین کا اظہار کرتے ہیں، اپنے مذہب کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ یہ مرزائی ایسی بدبخت قوم ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے دین کا لیبل لگا کر، اسلام کا لیبل لگا کر کفری عقائد لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں، اور ہماری ایسی نوجوان نسل جو ہے اس پر محنت کر کے ان کو اپنی مرزائیت کے اندر لا کر دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ ان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ ہم سب کے لیے ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ان کی توقیر ہوتی ہے، ان کی عظمت ہوتی ہے، اور یہ ہمارے لیے بالکل حرام ہے۔ وہ خود حضور علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں، آپ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے، جب وہ نہیں مانتے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور بدترین دشمن ہے۔ تو یہ تھا